إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم وبوجه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفقه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة باللسان يفقهوا قولي ربي زدني علما ربي يسر ولا توسر وتمم بالخير سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ہر قسم کی تعریفات حمد و ثنا بزرگی بڑائی تعریف و توصیف شان و شوکت عزت و مقام و مرتبہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے لائق و سزاوار ہے، جس کے قبضے میں میری آپ تماموں کی جملہ مخلوقات کی جانیں ہیں۔ درود و سلام کا نزول ہو تمام انبیاء علیہ السلام پر، بالخصوص میرے اور آپ کے نبی، کائنات کے امام، امام الانبیاء، قائد انبیاء، خاتم الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ قابل قدر معزز و مکرم سامعین اکرام، ملت اسلامیہ کے نوجوانوں، پاک باز اور زندگی کے آخری مرحلے میں پاکیزہ زندگی گزارنے والے بزرگ حضرات، ننھے منھے معصوم بچے،
پردہ نشین خواتین اسلام، رب العالمین کا بے انتہا شکر اور اس کی مہربانی سے آج ہم تمام اللہ کے گھر میں اللہ کی عبادت کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ میں اپنے لیے اور آپ تماموں کے حق میں دل کی گہرائی سے اس منبر رسول سے دعا کرتا ہوں کہ مولا کریم، جیسے تو نے تیرے گھر میں تیری عبادت کے لیے ہمیں جمع کیا ہے، ایسے اللہ ہم تماموں کو جنت الفردوس میں جمع ہونے کی سعادت عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ حضرات و حاضرین، ہم نے خطبہ مسنونہ کے بعد ایک بہت ہی مشہور و معروف سورت، جسے ہم تمام سورۃ الاخلاص کے نام سے جانتے اور پہچانتے ہیں، اور ہم اسے عام زبان میں بھی ایسا قل هو اللہ کے نام سے جانتے اور پہچانتے ہیں۔ ہم نے اس سورت کی تلاوت کی اور اس سورت کا سرسری ترجمہ ہم جانیں گے، اور جتنے یہاں حاضرین ہیں اور آنے والے جو بھی ہیں، چاہے وہ نوجوان ہو، چاہے وہ بزرگ ہو، چاہے وہ ہمارے بچے ہوں یا بچیاں ہوں، ہماری خواتین ہوں، مسلمان ہونے کے ناطے اس کو یہ سورت ضرور یاد ہوگی۔ اس سورت کا سرسری ہم ترجمہ جانیں گے اور اسی کے متعلق 2-3 گزارشات آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تماموں کو صحیح معنوں میں دین کی سمجھ اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ نے کہا قل هو اللہ احد، اے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ صمد ہے، لم یلد ولم یولد، نہ وہ کسی کا ولد ہے نہ وہ کسی کا والد ہے، ولم یکن لہ کفوا احد، اور اس کا کوئی ہمسر نہیں ہے۔ قرآن مجید کی 114 سورتیں ہیں۔ اللہ نے اپنے کلام کی تکمیلہ یا اپنے کلام کو کمپلیٹ کرتے اللہ تعالی مکمل کرتے ہیں 114 سورتوں کے ساتھ۔ ہم تماموں کی یہ کتاب ہے جس پر ہمارا ایمان ہے، جس کی تعلیمات پر ہم عمل کرتے ہیں۔ دنیا کے دوسرے لوگوں کی نظر میں ہم لوگوں کا جو تعارف ہے وہ اس بنیاد پر تعارف ہے کہ یہ قرآن کے فالوور ہیں، یہ قرآن کو ماننے والے ہیں، یہ قرآن کی تعلیمات پر عمل کرنے والے ہیں۔ ہم تماموں کی یہ کتاب ہے جس پر ہمارا ایمان ہے۔ اللہ نے اپنے اس کلام مقدس کو 114 سورتوں کے ساتھ مکمل کرتے ان 114 سورتوں میں سے 112ویں سورت یہ ہے میرے بھائی۔ چلیے اس سورت کے شان نزول میں ایک حدیث پیش کی جاتی ہے۔ امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ اپنے مسند احمد میں ایک روایت یوں لاتے، حضرت ابی ابن کعب سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مشرکین عرب کے سامنے توحید کی دعوت پیش کرنے لگے، ایک اللہ کی طرف بلانے لگے، دین کی طرف دعوت دینے لگے، مشرکین عرب نے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوشچنز کیا، سوال کیا۔ کیا سوال کرے؟ سوال یہ کیے کہ جس اللہ کی طرف یا جس دین کی طرف یا جس اللہ کی طرف تم دعوت دے رہے ہو اس اللہ کا حسب نسب بیان کرو۔ تو اس وقت یہ سورت نازل، اللہ نے یہ سورت نازل کی کہ اللہ نے کہا قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ مشرکین نے سوال کیا کہ اللہ کا حسب نسب کیا ہے، اللہ نے یہ سورت نازل کی۔
اب جتنے یہاں بیٹھے بچے بزرگ سب یہ سورت جانتے ہیں اور اسے معلوم بھی ہے، ہم تماموں کی یہ سورت یاد بھی ہے۔ چلیے سورت کہاں پڑھیں گے آپ، کب پڑھیں گے آپ، کیسے پڑھیں گے آپ؟ ایک حدیث ہے جسے صحیح مسلم میں حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کہاں پڑھنا ہے آپ کو بتاتے کہ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، طواف کے بعد 2 رکعت نماز میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلی رکعت میں سورہ کافرون کی تلاوت کرتے اور دوسری رکعت میں سورہ اخلاص اس سورت کی تلاوت کرتے۔ ہم میں کے بہت سارے لوگ کعبۃ اللہ کی زیارت کیے ہوں گے، اور جو نہیں کیے اللہ سے ہم دعا کریں گے اللہ تعالی ہم تماموں کو زندگی میں ایک مرتبہ کعبۃ اللہ کی زیارت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم طواف کے بعد اللہ کے نبی 2 رکعت نماز پڑھتے، وہاں 2 رکعت نماز میں پہلی رکعت میں سورہ کافرون کی تلاوت اور دوسری رکعت میں سورہ اخلاص کی تلاوت کرتے۔ پہلا۔ چلے ایک دوسرا کام کہاں ہے، کہاں پڑھیں گے، کیسے ہوگا؟ صحیح مسلم کی ایک روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی جو 2 رکعت سنت ہے نا، فجر کی 2 رکعت سنت، اس سنت میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلی رکعت میں سورہ کافرون کی تلاوت کرتے اور دوسری رکعت میں سورہ اخلاص کی تلاوت کرتے۔ اور ایک بات آپ کو ایک ذہن میں بٹھانا چاہتا ہوں کہ اللہ کا کلام اور ہم تماموں کی یہ کتاب ہے، مذہبی کتاب، آخری کتاب ہے۔ اس کتاب کے اندر رب العالمین نے زندگی کے سارے مسائل بیان کیے گئے، سارے زندگی کے زاویے ہیں، حقائق اس کے اندر ہیں، یہ اللہ کی کتاب ہے، ہم تماموں کا اس پر ایمان ہے میرے بھائی۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل کیا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام فجر کی سنت، اور اس سنت کے متعلق پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی پیاری بات بتائی کہ فجر کی یہ 2 رکعت سنت ہے نا، دنیا میں جو کچھ ہے اس سے بہتر ہے۔ 2 ہو گئے۔ تیسرا کام، تیسری جو چیز بتائی گئی، امام احمد ابن حنبل مسند احمد میں ایک روایت بیان کرتے ہیں، وہ 3 روایتیں ہیں، حضرت عبداللہ ابن عمر سے روایت ہے، تھوڑا کم کرے تو اچھا رہے گا۔ جس کو علم ہے وہ ذرا کم کرے، اچھا رہے گا۔ بہرحال میری طرف آپ متوجہ رہیں، آپ کو میں کچھ باتیں بتانے کی پیش کروں گا، یعنی کوشش کروں گا۔ وہ بات کیا تھی کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سنت میں فجر کی 2 رکعت سنت میں اس کی تلاوت کرتے۔ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، مسند احمد کی یہ روایت ہے، ابن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ 20 سے یا 10 سے زائد مرتبہ آپ نے فجر کی 2 رکعت سنت میں پڑھے، نماز میں سورتیں پڑھی، سورہ کافرون، سورہ اخلاص۔ ایک دوسری روایت میں کہ 25 یا 24 یا 25 دن میں نے جائزہ لیا کہ اللہ کے نبی سنت فجر کی 2 رکعت سنت میں پڑھے۔ پھر انہی سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا میں 1 مہینے تک جائزہ لیا۔ کتنا؟ صحابہ کا شوق دیکھو، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عمل کرتے، وہ عمل پر کیسے انہوں دھیان دیتے اور کیسے وہ لوگ اخذ کرتے، معلومات کرتے۔ ابن عمر کہتے ہیں کہ میں نے 1 مہینے کا جائزہ لیا، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فجر کی 2 رکعت سنت میں سورہ کافرون اور سورہ اخلاص کی تلاوت کی۔ چلیے ایک تیسرا کام بتاتا ہوں، چوتھا کام آپ کو بتاتا ہوں۔ کیا کام ہے؟ کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی ایک حدیث ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ یہ سورت کتنی عظیم ہے،
اور یہ سورت کتنی اچھی ہے، یہ سورت ہم تماموں کو یاد ہے، ہم تمام اسے پڑھتے ہیں، لیکن ہمارے لیے اس کے پیچھے جو بیک گراؤنڈ ہے اسے معلوم نہیں، جس کی بنیاد پر ہم سستی، کاہلی اور لاپرواہی کے ساتھ کام کرتے۔ اور ایک بات، ابھی یہ جو بات بتانے جا رہا ہوں وہ بات ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے جو حدیث روایت ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کچھ صحابہ کو ایک جگہ پہ بھیجے، اور جہاں صحابہ کو بھیجے تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان صحابہ میں سے ایک صحابی کو ان کا بڑا بنائے، امیر بنائے۔ اب گئے، اب امیر کا معاملہ ایسا تھا، جو بڑے بنے تھے اس وقت ایسا تھا، جو قائد ہوتا ہے، جو لیڈر ہوتا ہے، جو امیر ہوتا ہے، صلاۃ وہی ادا کرانا ہے، نماز وہی پڑھانا ہے۔ صحابہ گئے اور جس کو امیر اللہ کے نبی نے بنائے تھے وہ صحابی نماز پڑھائے تو نماز کے اختتام میں وہ صحابی سورت کی تلاوت کرتے، اس سورت کو پڑھتے۔ جب بھی سورت یعنی رکعت ختم ہوتی، یعنی سورہ ختم ہوتا تو یہ سورت کی تلاوت کرتے۔ یہ صحابہ کا معاملہ ایسا تھا، پھر وہ معاملہ کر کے وہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس پہنچے تو اللہ کے نبی علیہ السلام سے صحابہ نے کہا کہ اللہ کے نبی، ہمارے جو قائد تھے، ہمارے جو لیڈر تھے، ہمارے جو بڑے تھے، ان کا معاملہ ہے کہ جب بھی نماز پڑھاتے نماز کے اختتام میں سورت کی ضرور تلاوت کرتے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے اخلاق دیکھو کیسے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شکایت کو سن کر کے کیا کہا؟ صحابہ سے اللہ کے نبی نے کہا صلو ای شیء یصنع ذلک، بھئی تم جا کر کے ان سے پوچھو وہ یہ کیوں کرتے ایسا۔ اللہ کے نبی کے پاس شکایت گئی، اللہ کے نبی بلا کر کے کہہ سکتے تھے، پوچھ سکتے تھے، بتا سکتے تھے کہ کیوں ایسا کرتے۔ اللہ کے نبی نے ایسے نہیں کیا، اللہ کے نبی نے کہا جاؤ تم جا کر کے پوچھو وہ کیوں ایسا کرتے، جا کے پوچھو۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام کے اس کہنے پر صحابہ ان سے جا کر کے پوچھے تو وہ صحابی نے جواب دیا، میں اس سورت کو اس لیے پڑھتا ہوں، اس سے میری محبت ہے، اس لیے میں پڑھتا ہوں کہ یہ رحمان کی صفات اس کے اندر موجود ہے، اللہ کے صفات اس کے اندر موجود ہے، رحمان کے صفت بیان کی جا رہی، اس سے مجھے محبت ہے اس لیے میں اسے پڑھتا ہوں۔ جیسے ہی آ کر کے صحابہ اللہ کے نبی سے بیان کرتے، وہ اللہ کے نبی کا وہ جملہ ہے نا، میں آپ کے سامنے شیئر کرتا ہوں، اسے یاد کر لو۔ دیکھیں یہ سورت کتنی عظیم ہے، کتنی پیاری ہے، کتنی اچھی ہے۔ صحابی پڑھ رہے نماز میں، صحابہ سوال کرتے، اللہ کے نبی کے پاس یہ بات جاتی، پھر ان سے جواب ملتا، پھر اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا اخبرو، ان سے خبر دو جی، ان کو بتا دو کیا؟ ان اللہ تعالی یحب، اللہ ان سے محبت کرتا ہے۔ قرآن مجید کی یہ چھوٹی سورت ہے، ہم تماموں کو یاد ہے، اللہ نے اتنی اچھی سورت نازل کی کہ ایک انسان اسے بار بار پڑھے اور اسے محبت کرے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا اخبرو، جا کے خبر دو، ان اللہ تعالی یحب، اللہ ان سے محبت کرتا ہے۔ ہم تماموں کی زندگی کا مقصد، یا ہم تمام یہ چاہتے ہیں کہ اللہ ہم سے محبت کرے۔ کون نہیں چاہتا؟ کثرت سے سورت کی تلاوت کرے، پڑھے اس سورت کو کثرت سے۔ چلیے ایک چوتھی بات آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، کیا ہے وہ بھی امام بخاری اپنی کتاب میں کتاب الصلاۃ میں ایک حدیث نقل کرتے، حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے مسجد قباء کے امامت کے لیے ایک انصاری صحابی کو مقرر کرے۔ مسجد قباء کی مسجد میں امامت کے لیے ایک انصاری صحابی کو مقرر کرے۔ اب وہ انصاری صحابی کا معاملہ کیا تھا؟ نماز پڑھا دیتے مسجد میں، مسجد قباء میں وہ امامت کرا دیتے۔ اب امامت میں کیا کرتے؟ جب بھی قرات کرتے نماز میں، وہ کسی سورت سے پہلے یا کسی سورت کے بعد میں اس سورت کی تلاوت کرتے۔ کون سی سورت؟ سورۃ الاخلاص۔ یہ سورت قل هو اللہ احد،
اللہ الصمد. یہ قرات میں سورت کے بعد یا سورت سے پہلے اس کی تلاوت کرتے. مصلیوں کا معاملہ ایسا ہوتا کہ نہیں؟ صحابہ کے درمیان بھی ایسا ہوا کیا بھئی ان کو کوئی دوسری سورت ہے کہ یاد نہیں ہے؟ یہ سورت پر کیوں اکتفا نہیں کرتے؟ یہ ہر رکعت میں اس سورت کی پہلے یا بعد میں تلاوت کیوں کرتے؟ صحابہ جی میں گویاں کرنے لگے. صحابی سے بھی کہا، کیا کہا؟ امامت کرنے والوں سے کہا بھئی اس سورت سے تم یہ کرو. وہ صحابی کیا کرتے؟ دیکھو میرے پیچھے نماز پڑھنا پسند ہے تو پڑھو، نہیں تو میں نماز نہیں پڑھاتا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ وہاں کا گزر ہوا، وہاں آئے، صحابہ اللہ کے نبی کے سامنے پیش کی شکایت. ہمارے امام صاحب کیسے ہیں؟ ایسے ہیں کہ دیکھو ایسا ایسا کرتے. تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان سے پوچھا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے سوال کیا. کیا سوال کیے؟ کیا چیز ہے کہ تو اسے ایسا پڑھتے ہیں تم؟ تو وہ صحابی نے جو جواب دیا اسے آپ نوٹ کر کے جائیں. کیا کہا؟ انی حبکا، میں اس سے محبت کرتا ہوں، مجھے اس سے محبت ہے، اس سورت سے مجھے محبت ہے، دلچسپی ہے، مجھے یہ پسند ہے. تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان کا جواب سن کر کے ان سے جواب دیا. اللہ کے نبی، پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. کیا فرمایا وہ بات؟ اسے دھیان سے آپ نوٹ کر لیں. کہا اللہ کے نبی نے حبک ایہا ادخلہ الجنہ، حبک ایہا ادخلہ الجنہ، تم اسے محبت کرتے، اسی کی بنیاد پر تمہیں جنت میں جائے گے، اس کی محبت کی وجہ سے تم جنت میں جاؤ گے. ہم تماموں کی زندگی کا مقصد کیا ہے؟ جنت حاصل کرنا. یہ اللہ کا کلام سارا کا سارا ہمارے درمیان موجود ہے. قرآن مجید ہم کتنا پڑھتے ہیں، کتنی تلاوت کرتے ہیں، کتنے لوگوں کو قرآن پڑھنے آتا ہے. اور میں نے یہ بات آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ دیکھیے ہر چیز میں ہماری ترقی ہے میرے بھائیوں، ہر چیز میں ہماری ترقی ہے. کس میں ترقی ہے؟ ہم چھوٹے تھے بڑے ہو گئے، بڑے تھے اور بڑے ہو گئے، اور بڑے ہو گئے، غریب تھے دولت آئی اور دولت مند بنے، اتنے بڑے بنے، گاؤں کے بڑے مالدار، گاؤں کے بڑے ٹھیکیدار بنے. ہر چیز میں ترقی ہے. ایک جوڑی کپڑا تھا آج 50 جوڑی کپڑے، ایک گھر تھا 2 گھر ہیں، ایک جائیداد تھی 2 جائیداد ہیں، ایک مسجد تھی 10 مسجدیں ہو گئی، چھوٹی تھی بڑی ہو گئی. ہر چیز میں ترقی نظر آتی ہے. اگر ترقی نظر نہیں آتی ہے تو ایک چیز میں ترقی نہیں آتی، وہ کیا ہے؟ اللہ کے کلام میں ہمیں ترقی حاصل نہیں ہے میرے بھائی. اللہ کے کلام کو ہم پڑھیں، پڑھائیں، سیکھیں، سکھائیں، یہ اللہ کے کلام سے محبت کریں. سورت، اتنی اچھی سورت ہمیں کتنا پڑھتے، کہاں پڑھتے؟ چلیے ایک مسند احمد کی ایک حدیث سنو میرے بھائی. اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم تماموں کو جو باتیں سنتے ہیں بالخصوص قرآن مجید سے اپنے دل سے، اپنے آپ سے رشتہ لگانے کی اللہ توفیق عطا فرمائے. ہم تماموں کو قرآن مجید سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرما اور قرآن کو عام کرنے کی توفیق عطا فرما. ایک حدیث ہے، کیا حدیث ہے؟ امام احمد ابن حنبل اپنے مسند میں ایک حدیث نقل کرتے، حضرت جابر بن عبداللہ خبیب رضی اللہ عنہ سے، وہ اپنے والد سے روایت کرتے. کیا روایت کرتے؟ ہم اللہ کے نبی علیہ السلام کا انتظار کرتے بیٹھے، پیاس زیادہ لگی ہوئی تھی اور ہم انتظار بھی کر رہے تھے، رات تاریک ہو گئی کہ آئے اللہ کے نبی نماز پڑھائیں. اللہ کے نبی علیہ السلام آئے، میرا ہاتھ پکڑے، ہاتھ پکڑ کر کے مجھ سے کہا قل، آپ کہو، قل، آپ کہو، قل هو اللہ احد. تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے مجھ سے کہا جب بھی تم صبح کرتے، جب بھی تم شام کرتے، 3 مرتبہ یہ 3 صورتیں، 3 قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، یہ تینوں صورتیں 3 مرتبہ ضرور پڑھو. اگر یہ آپ پڑھیں گے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر چیز سے تمہیں کفایت کر دی جائے گی، کوئی بھی شر تمہیں نہیں ملے گا، ہر چیز سے تمہیں کفایت کر دی جائے گی کہ آپ پڑھتے رہیں اسے صبح شام 3 مرتبہ ضرور. ہم پڑھتے میرے بھائی، قرآن ہم پڑھتے، سورت کی بات نہیں کر رہا،
اس سورت کی تلاوت کی بات نہیں کر رہا، پورے قرآن مجید کی بات کرتا ہوں۔ آپ اپنے سینے کے اوپر ہاتھ رکھ کے اپنا تجزیہ کر کے دیکھیں، ہم قرآن کتنی مرتبہ پڑھتے ہیں، کتنی دیر پڑھتے ہیں، کب پڑھتے ہیں، کہاں پڑھتے ہیں، پڑھنے آتا کہ نہیں آتا ہمیں؟ زندگی ہماری خبر کے قریب جا رہی ہے، ہم تماموں کی زندگی ختم ہونے کے قریب ہے۔ ہر دن کا سورج جو نکل رہا ہے وہ ہمیں اپنے خبر کی طرف لے کر جا رہا ہے۔ ہمارے درمیان اتنے سب نوجوان بزرگ ہیں، کس کو قرآن پڑھتے، کتنی مرتبہ پڑھتے، کہاں پڑھتے؟ میرے بھائی، پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنو۔ حضرت مالک الاشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کل قیامت کے دن یہ القرآن حجہ، قرآن تمہارے لیے حجت بنے گا، تمہارے حق میں گواہی دے گا یا تمہارے خلاف گواہی دے گا۔ اگر تم اسے پڑھو گے، اس کی تعلیمات پر عمل کرو گے، اس کی تعلیمات دوسروں تک پہنچاؤ گے، یہ تمہارے حق میں گواہی دے گا میرے بھائی۔ اگر نہیں پڑھتے، تلاوت نہیں کرتے، اس پر عمل نہیں کرتے اور اسے نہیں پہنچاتے، یہ تمہارے خلاف گواہی دے گا۔ ہم چاہیے کہ ہماری کتاب ہے، ہمارے گھروں کے اندر، ہمارے مساجد کے اندر، ہمارے بچوں میں، ہمارے کمروں میں، سب جگہ پہ کہیں نہ کہیں قرآن نظر آتا، لیکن قرآن پڑھنے والے نظر نہیں آتے۔ ایک بات یاد آ گئی، اپنی بات بتا کے اپنی بات کو ختم کرتے میرے بھائی، وقت بھی ختم ہو رہا ہے۔ کیا بات ہے؟ قرآن کی تلاوت، پڑھنا، پڑھانا، سیکھنا، سکھانا، اس پر عمل کرنا اور اسے دوسروں تک پہنچانا، اس میں کیا ہے؟ خیر ہی خیر ہے، نیکی ہی نیکی ہے میرے بھائی۔ تو صحابہ کا معمول کیا تھا؟ صحابہ کا یہ معمول تھا کہ 40 دن میں ایک مرتبہ قرآن پڑھتے، ختم کرتے میرے بھائی۔ 40 دن میں ایک مرتبہ قرآن کو ختم کرتے۔ اور بہت ساروں کا یہ بہانہ ہے، مولوی صاحب عمر ہو گئی، قرآن پڑھنے نہیں آتا، مولوی صاحب ایسا ہو گیا۔ ہر چیز، آئی فون استعمال کر سکتے آپ، گاڑی کے ڈرائیور بن سکتے آپ، پائلٹ بن سکتے آپ، انجینئر بن سکتے آپ، ڈاکٹر بن سکتے آپ، پولیس بن سکتے، چوکیدار بن سکتے، اچھے بزنس مین بن سکتے، قرآن پڑھنے والے نہیں بن سکتے؟ قرآن نہیں پڑھتے؟ آج کا دن بہتر دن ہے، آج کا دن سورہ کہف پڑھنے کا دن ہے۔ کتنے لوگ پڑھے ہو؟ کس کے پڑھنے آتا؟ چلیے بات آپ دھیان سے سنیں، ابھی جو بات بتانے جا رہا ہوں وہ بات کیا ہے؟ یہ عالمیہ ہے کہ ہم تمام بیٹھے تدبر کریں، تفکر کریں اور ایک پلاننگ بنائیں، کچھ ہم سیکھنے کی کوشش کریں، اللہ کے کلام کو ہم سیکھیں، پڑھیں، پڑھائیں۔ پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ تم میں کا سب سے اچھا انسان کون ہے؟ قرآن سیکھتا اور سکھاتا میرے بھائی۔ اور جو بات میں بتانا جا رہا ہوں وہ بات یہ ہے کہ وہ بات بتا کے اپنی بات کو ختم کرتے۔ ایک بہت بڑے تابعی گزرے میرے بھائی، عبداللہ ابن ادریس رحمہ اللہ، عبداللہ ابن ادریس رحمہ اللہ، ان کی زندگی کا مطالعہ کرے تو ان کی زندگی میں ایک بات ملتی ہے۔ کیا بات ملتی معلوم ہے؟ جب ان کی وفات کا وقت قریب تھا، ان کی بیٹی ان کے پاس بیٹھ کر کے رو رہی تھی، تو انہوں نے اپنی بیٹی سے کہا، رونے کی ضرورت نہیں ہے میری بیٹی۔ کیوں؟ جس جگہ پہ میں جانے والا ہوں ابھی تھوڑی دیر کے بعد، یعنی میرا انتقال ہو جائے گا، وفات ہو جائے گی، پھر میری صلاۃ جنازہ تدفین کفن ہوگا، جس جگہ مجھے لے جا کر کے پہنچایا جائے گا، وہ جگہ کو جانے کے لیے میں نے اپنی زندگی میں 4000 مرتبہ قرآن ختم کیے۔ سب سن رہے کہ نہیں؟ بہت سارے لوگ اونگ رہے۔ ایسا معاملہ ہمارا ہے، ہمارے اوپر بھی ایسے ہے، آپ بھی ایسے ہیں، سب ایسے ہی ہیں۔ اچھے بنے۔ دیکھیے تابعی کیا کر رہے؟ جس جگہ پہ میں جا رہا ہوں اس جگہ کو جانے کے لیے میں نے 4000 مرتبہ قرآن ختم کیا۔ سلف صالحین یہ کہا کرتے تھے، دنیا میں جینے کا مزہ ہی نہیں ہے، اگر دو چیزیں نہ ہوتی تو دنیا میں جینے کا مزہ نہیں رہتا۔ کیا؟ رات میں قرآن کی تلاوت کرنا، صبح میں روزہ رکھنا۔ دنیا میں جینے کا مزہ ہی نہیں ہے کہ رات میں قرآن کی تلاوت کرے اور صبح میں روزہ رکھے، یہ دو چیز رہیں گے تو دنیا میں جینے کا مزہ ہے۔
تو وہ تابعی 4000 مرتبہ کاؤنٹنگ کرے، ہمیں دن میں کتنے مرتبہ واٹس ایپ چیک کرتے، کتنی مرتبہ چیک کرتے؟ 4000 مرتبہ کرتے نہیں۔ 24 گھنٹے میں ہمارا سارا معاملہ اس کے اندر رہتا ہے، لیکن ہماری توجہ اس کے اندر نہ ہو۔ بہرحال سورہ اخلاص بڑی اہمیت کی حامل یہ سورت ہے، پورا کلام بڑی اہمیت کی حامل کلام ہے، یہ اللہ کا کلام ہے۔ اپنے دلوں میں اسے جگا دو اور قرآن کا مطالعہ شروع کریں، پڑھیں اسے اور اس کے ساتھ اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ سے دعا کرتے اپنی بات کو ختم کرتے، مولا کریم مجھے آپ تماموں کو جو باتیں سنتے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ہم تماموں کو نیک اور متقی پرہیزگار بنا، ہماری عبادتیں ہماری نیکیوں کو قبول عطا فرما، ہم میں کے جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور کر دے، جب تک ہم دنیا میں رہے دین پر رہنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ہم میں کے جہاں بھی جیسے بھی مسلمان دنیا بھر میں پریشان ہے، اللہ ان کی پریشانیوں کو دور کر دے۔ اللہ ہم تماموں کو نیک اور متقی پرہیزگار بنا، ہماری عبادتیں ہماری نیکیوں کو قبول عطا فرما۔ اے اللہ اس منبر رسول سے ہم دعا کرتے یہ مسجد کا کام چل رہا ہے، اللہ سے ہم دعا کرتے اللہ تعالیٰ اسے آسانی کے ساتھ پائے تکمیل تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما۔ جو لوگ بھی اس کے خاطر محنتیں کاوشیں کر رہی، اللہ تعالیٰ ان کی محنتیں کاوشوں کو قبول عطا فرما۔ جب تک ہم دنیا میں رہے دین پر رہنے کی توفیق عطا فرما، جب ہمارا خاتمہ ہو ایمان پر ہونے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ہم میں کے جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور کر دے، جو بیمار ہیں ان کو شفاء عاجلہ کاملہ عطا فرما، جو تنگی میں ہے اللہ تعالیٰ ان کی تنگی کو دور کر دے، جن کے گھروں میں پریشانیاں ان کی پریشانیوں کو دور کر دے۔ جب تک دنیا میں رہے دین پر رہنے کی توفیق عطا فرما، جب ہمارا خاتمہ ہو ایمان پر ہونے کی توفیق عطا فرما۔ سبحانک اللہم بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔